ایک دن تو میرا حسین اتنا رویا کہ حسین کے ساتھ یہ زمین رونے لگی۔ ایک دن تو میرا حسین اتنا رویا یہ آسمان رونے لگا۔ ایک دن تو میرا حسین اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ فاطمہ کی قبر میں لرزہ آ گیا۔ معلوم ہے جب کوفہ والوں نے خط بھیج کے حسین کو دعوت نامہ دیا، حسین آپ کوفہ آ جاؤ، جب میرے حسین کو کوفہ والوں نے 300 خط بھیجے اور 300 خطوں میں معلوم ہے کیا لکھا تھا؟ حسین اگر آپ کوفہ نہ آئے تو مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت قبول کرنا پڑے گی، پھر میدان محشر میں تمہارے نانا کے سامنے ہم تمہارا دامن پکڑ لیں گے اور کہیں گے ہم نے حسین کو بلایا تھا، حسین نہیں آئے تو مجبوری کی حالت میں ہمیں یزید کی بیعت قبول کرنا پڑی۔ یہ سب خطوں میں لکھا تھا۔ محرم شریف آنے والا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے 5 منٹ ذرا میں آپ کو بتاؤں، اور میں کوئی کربلا کا واقعہ نہیں بتاؤں گا، میں حسین کو زندگی کو بتاؤں گا کہ حسین کی زندگی میں کتنی تکلیفیں، بس 5 منٹ سنیں ذرا۔ حسین نے مدینہ میں خاص لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، خطوط دکھائے، یہ خط آئے، میرا بلاوا آیا۔ جو صحابہ تھے حسین نے جن سے مشورہ لیا سب نے کہا حسین کوفہ نہ جاؤ، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، تمہارے بابا علی کو قتل کسی اور نے نہیں کوفہ کے لوگوں نے کیا تھا۔ حضرت علی امام تھے وہاں کے، کوفہ کی جامع مسجد کے، بے وفا ہے، کوفہ کی مٹی میں بے وفائی ہے۔ مولا حسین نے فرمایا میری قسمت میں شاید یہی ہو، لیکن اب میں کوفہ جا کے رہوں گا۔ آخری فیصلہ لے لیا کہ مجھے مدینہ سے سفر کر کے کوفہ جانا ہے۔ جلسے میں آنے والوں ذرا تاریخ سن لو اپنے حسین کی تھوڑی سی۔ سب سے اجازت لی، منع کیا، مگر حسین نے کہا نہیں، علی کے بیٹے نے ٹھان لیا ہے کوفہ جانا ہے۔ میدان محشر میں کوفہ کے لوگوں نے اگر سوال کر دیا میرے نانا کی بارگاہ میں تو جواب کیا ہوگا؟ میں نے یزید سے ڈرنا نہیں ہے، یزید کے دبدبے سے مجھے نہیں ڈرنا ہے، مجھے نانا کی شریعت کا پاس رکھنا ہے۔ حضرت حسین نے جانے کا ارادہ ہی کر لیا، اور جانا کیا تھا، لوگوں قیامت سے کم نہ تھا۔ یار مدینہ چھوڑنا کیا کسی کے لیے قیامت سے کم ہوگا؟ ابھی حاجی لوگ واپس آ رہے ہیں حج کر کے، جاؤ کسی حاجی سے ملنے کے لیے جانا، جلسے میں آنے والوں جتنے بھی حاجی حج کر کے آئے نا ان سے ملنے کے لیے جانا، اور گلفام کے اس جملے کا اندازہ کرنا، ان حاجیوں سے کہنا کہ تم مدینہ کتنے دن رہے؟ وہ کہے گا 8 دن یا 10 دن۔ 40 نمازوں کے لیے بس حاجیوں کو مدینہ لے کے جایا جاتا، کتنی نمازوں کے لیے؟ صرف 40۔ وہ حاجی مدینے میں پیدا نہیں ہوا، مدینے میں جوان نہیں ہوا، مدینے میں اس کا گھر نہیں، خاندان نہیں، رشتہ دار نہیں، صرف 8 دن کے لیے مدینہ گیا تھا، 8 دن کے لیے۔ لیکن اس حاجی سے پوچھنا کہ قسم کھا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، حاجی بابا جب تو 40 نمازیں پوری کر کے 1 ہفتے کے بعد جب تجھے یہ خبر ملی تھی کہ حاجیوں چلو اب مدینہ چھوڑ کے مکہ چلو، تو تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ خدا کی قسم ہر حاجی کہے گا کہ جب ہمیں یہ خبر ملی تھی مدینہ چھوڑنا ہے تو ہمارے دلوں پہ ایک بجلی گر گئی تھی، اور حاجی یہ بتاتے ہیں کہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہر حاجی یہی کہتا ہے۔ یہ میری بات غلط ہو تو حاجی آ رہے ہیں تازہ تازہ پوچھنا جاتے ہیں، اور یہ پوچھنا حاجی تجھے قسم ہے یہ بتا کہ تو 40 دن کے سفر پہ گیا تھا، تو مینا بھی گیا، تو مزدلفہ بھی گیا، صفا مروہ بھی دوڑا ہے، تو نے کنکلے بھی ماری ہے، تو آب زمزم بھی پیا ہے، او حاجی تو نے طواف کعبہ بھی کیا ہے، تو نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز بھی پڑھی ہے، تو نے حجر اسود کو بھی چھوا ہے،
اسے بھی چوما ہے، تو نے قربانی بھی کیا ہے۔ سب سے زیادہ غم تجھے کس بات کا ہوا؟ ہر حاجی کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ غم مدینہ چھوڑنے پر ہوا تھا۔ سب سے زیادہ غم مدینہ چھوڑنے کا ہر حاجی کہتا ہے۔ یار جو 8 دن مدینہ رہ جائے وہ مدینہ چھوڑے تو وہ چیخیں مارتا ہے۔ یار جو 1 ہفتہ رہ 40 نمازیں مدینے میں پڑھ لے وہ مدینہ چھوڑنا اسے گوارا نہ ہو۔ پاکستان کا ایک شخص آیا مدینہ شریف میں عمرہ کرنے کے لیے۔ مدینہ شریف میں بلیاں ہیں، کبھی جانا تو دیکھنا، وہاں بلیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بلی تھی، دیکھا اور دیکھ کر کے دل میں چپ گئی۔ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے پالنے کا، سوچنے لگا جب میں اپنے ملک جاؤں گا تو اس بلی کو ضرور لے جاؤں گا۔ لوگوں، اس شخص کا بیان ہے کہ اسی رات جب میں سویا تو خواب میں محمد رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ خواب میں دیدار ہوا اور نبی غصے سے چہرے کو پھیرے ہوئے ہیں، چہرہ نہیں کرتے اس کی طرف، غصے سے چہرے کو پھیرے ہوئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا خطا ہو گئی کوئی غلام سے؟ آقا غصے سے چہرے کو پھیر کیوں لیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا تو نے دل میں ارادہ کیا میرے در پہ رہنے والی بلی کو لے کے جائے گا، اس نے شکایت کی ہے آقا اسے سمجھا دو میں آپ کا در نہیں چھوڑنا چاہتی، میں آپ کے ٹکڑوں پہ پلنا چاہتی ہوں، میں یہی جینا چاہتی ہوں، یہی مرنا چاہتی ہوں، آقا میں آپ کی چوکھٹ نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کدھر چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کدھر چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یار بلی نبی کا در چھوڑنا گوارا نہ کرے، 40 نمازیں پڑھنے والا حاجی نبی کا در چھوڑنا گوارا نہ کرے۔ جس حسین کی ساری زندگی کی نمازیں مسجد نبوی میں ہوئی ہوں اس کو مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوا ہوگا۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایک بار، خالی کربلا سن لیتے ہو، کربلا روتے ہو، رونے کی بعد بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یار، لیکن ذرا مجھے بتاؤ جس حسین کی پیدائش مدینہ میں، جس کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو، جس کی جوانی مدینے میں گزری ہو، جو نانا کے روزے کے سامنے جو ہے اپنی زندگی گزارا ہو، لوگوں وہ حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو بتاؤ کیا دل پہ گزری ہوگی، کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ حسین کی رخصتی مدینہ سے کچھ اس طرح کی ہے، اپنے سارے گھر والوں کو میرے حسین نے تیاری کا حکم دے دیا، صبح کو کوچ کرنا ہے۔ 5 منٹ اگر 4 منٹ اجازت ہو تو بیان کر دوں، یہ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ہاں تو بس سن لیجیے، میری چاہت ہے کہ میں بیان کر دوں، ورنہ میں نے تقریر اتنی کر لی نا جتنی مجھے کرنا تھی، میں نے اس سے بھی زیادہ کر لی۔ یہ آپ کی محبت ہے، میں 1.5 گھنٹہ بول چکا ہوں، بس 5 منٹ یا 4 منٹ سن لیں۔ میرے حسین نے اپنے گھر والوں کو سب کو کہا کہ تیاریاں کرو، سارے گھر والوں نے سامان باندھ لیا۔ ان گھر والوں میں علی اصغر بھی ہے، اس میں زین العابدین بھی ہے، ان میں سکینہ بھی ہے، بہن زینب بھی ہے، بھانجے عون و محمد بھی ہیں۔ میرے حسین نے اپنے گھر والوں کو سب کو کہا صبح نکلنا ہے، سب اکٹھا ہو جاؤ۔ سب اکٹھا ہو گئے، سب نے جانے کی تیاریاں کر لی۔ رات آئی، عشاء کی نماز پڑھ کے حسین نے سب کو تلقین کر دی تھوڑا سا آرام کر لو، صبح ہی سفر کرنا ہے۔ سب آرام کرنے لگ گئے، تھوڑا تھوڑا اپنے اپنے بستروں پہ چلے گئے۔ رات کا عالم مدینے کے لوگ اپنے اپنے بستروں سے جا کے لگ گئے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں جا کے آرام پذیر ہو گئے، جانور بھی اپنے اپنے آشیانوں میں آ کے آرام میں لگ گئے۔ نبی کا نواسا راکب دوش مصطفیٰ خون علی
جنتی جوانوں کا سردار، آدھی رات سارے گھر والے آرام میں ہیں، میرا حسین اٹھا جنت البقیع میں ماں کے مزار فاطمہ الزہرا کی تربت پہ جا کے پہنچ گیا۔ یہ منظر قیامت سے کم نہ تھا۔ حاجی 40 دن کے بعد مدینہ آئے تو چیخ مارتا ہے، جس حسین کا نانا مدینے میں ہو، جس حسین کی ماں فاطمہ کا مزار مدینے میں ہو، جس حسین کا بھائی حسن مجتبی مدینہ میں ہو، اس حسین کا مدینہ چھوڑنے کی باری آئی تو کیا گزر رہی ہوگی۔ آدھی رات کا عالم جنت البقیع کے قبرستان میں میرا حسین ماں فاطمہ الزہرا کے مزار پر ہے، اور ماں فاطمہ الزہرا کے مزار سے لپٹ کر تربت بطول سے لپٹ کر میرا حسین عرض کرتا ہے، ماں امت کے کچھ شہیدوں نے تیرے حسین پر مدینے کی جگہ کو تنگ کر دیا ہے۔ ماں حسین ایسے عالم میں آ گیا ہے کہ اب مدینے میں رہنا حسین کے لیے بڑا مشکل ہے۔ صبح کو تیرا حسین اب مدینہ چھوڑ رہا ہے، روزانہ ماں تیری تربت پہ حسین کی حاضری ہوتی تھی، روزانہ حسین جنت البقیع میں آ کے ماں تیری تربت کو دیکھ کے دل کو ٹھنڈا کر لیا کرتا تھا، لیکن اب حسین کو یہ مدینہ چھوڑنا ہے۔ ماں حسین کے لیے دعا کر دو کہ کربلا کے اس بے آب و گیا میدان میں حسین سے بڑے بڑے امتحان سے گزارا جائے گا۔ حسین سے کبھی علی اکبر مانگا جائے گا، ماں کبھی علی اصغر مانگا جائے گا، ماں کبھی قاسم مانگا جائے گا۔ بڑی سختیوں سے حسین کو گزارا جائے گا۔ یہاں تو ماں اگر میں تیری گود میں رو لیا کرتا تھا تو نانا مصطفیٰ کے کہا کرتے تھے، فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کربلا میں کوئی کہنے والا نہ ہوگا۔ ماں تاریخ دا کہتا ہے کہ حسین کی کپ کپی والی آواز نے جنت البقیع میں ایسا عالم کر دیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے فاطمہ کی قبر میں زلزلہ آ گیا ہو۔ آواز آ رہی تھی، بیٹا حسین میں تجھ سے بے خبر نہیں، میرے لال میں باخبر ہوں۔ دل چاہتا ہے اگر شریعت کی پابندیاں نہ ہو تو فاطمہ آج بھی اپنے کلیجے سے لگا لے، حسین میں باخبر ہوں۔ یہ امت کے شریر جتنے تیرے خون کے پیاسے ہیں، کل میدان محشر میں سب میرے بابا کی شفاعت سے محروم رہنے والے ہیں۔ بڑا قیامت خیز منظر تھا۔ لوگوں ذرا اپنی نگاہوں میں لاؤ، اپنی نگاہوں میں لاؤ اس منظر کو۔ میرا حسین تربت فاطمہ کو آخری سلام پیش کر کے، آخری سلام پیش کر کے ودا ہوا۔ ماں اب یہ تربت دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، ماں اب اس تربت پہ حسین کی حاضری ہو یا نہ ہو، الوداع۔ وہ میرا حسین چل پڑا۔ سفر بڑا دشوار تھا، بڑی مشقتیں آئیں سفر میں، بڑی مشقتیں، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ قافلہ مکہ ہوتا ہوا جب اس پہ آبو گیا میدان میں پہنچا جسے کربلا کہتے ہیں، لوگوں حسین نے پہنچ کر جب وہاں خیمہ لگایا تو بہن زینب نے پوچھا تھا، حسین یہ کون سی جگہ ہے جہاں پڑاؤ کا حکم دے کر کے آپ نے خیمہ لگوا دیا ہے؟ کہا زینب یہی حسین کی آخری منزل ہے، یہی نینوا کا وہ میدان ہے جہاں اب حسین کا امتحان شروع ہوگا۔
زینب یہی کرب و بلا کا وہ میدان ہے جہاں حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جہاں علی اکبر کا کلیجہ چیرا جائے گا، جہاں قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی، جہاں اولا محمد کا بچپنا چھینا جائے گا، جہاں علی اصغر کے حلقوم میں تیر مارا جائے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کٹے ہوئے لاشوں کا تمہیں پہرا دینا ہے، یہ وہی کربلا ہے۔ اللہ اللہ، وہ سنان و تیر کی دعوت ہے، وہ علی کے لال کی ہمت ہے، کبھی بے زباں کا گلا دیا، کبھی نوجوان کا جگر دیا، وہ چمن اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ جلسے میں آنے والوں اپنے رب کو راضی کرو، حسین کی زندگی کو تلاش کرو، حسین کی پوری زندگی کا نام رضائے مولا ہے۔ بس میری تقریر مکمل۔ ہمارے مسلم بھائی اپنے بچوں کا عقیقہ کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں میرا مولا ترقی عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔